السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہو کیا رہا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں گروپ ایڈیٹر 92 نیوز ارشاد احمد عارف صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں ناظرین جنگ اپنے عروج پر ہے، کشیدگی اب بھی جاری ہے، جہاں ایک طرف امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے مختلف مقامات پر حملے کیے جا رہے ہیں، تو دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے بھی مختلف خلیجی ممالک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مختلف مقامات میں ہم نے رپورٹس دیکھی کہ دبئی میں حملے ہوئے ہیں، سعودی عرب کے اندر ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں، قطر اور اس طرح کے مقامات سامنے آ رہے ہیں۔ پھر یہ بھی خبریں سامنے آئیں کہ مختلف جو آئل ٹینکرز ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک طرف یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ڈپلومیٹک فرنٹ پر ایک بڑا پازیٹیو رول پلے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے سارے معاملات میں۔ پاکستان نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف دورے پر موجود ہیں سعودی عرب میں، جہاں پر ان کی ملاقات ہوئی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے، اور کس طرح سے اس علاقائی کشیدگی کو ختم کیا جائے۔ ظاہر ہے اس کے بہت سارے امپیکٹس ہیں جو کہ مختلف ممالک کو متاثر کر رہے ہیں، ایشیائی ممالک بھی سے مبرہ نہیں رہے ہیں۔ کس طرح سے کردار ادا کیا جا سکتا ہے میوچولی پاکستان اور سعودی عرب کی جانب سے، اس پر بھی ظاہر ہے بات چیت ہو رہی ہے۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر نے کینٹکی میں ایک خطاب کیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے ایران کے خلاف جنگ پہلے ہی گھنٹے میں جیت لی تھی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایٹمی تنصیبات ہم نے جو ایران کی ہیں اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، اور اب ایران کبھی بھی ایٹمی بم نہیں بنا سکے گا۔ تو اگر واقعی یہ سچ ہے تو پھر اب ایسے کون سے اہداف ہیں جن کو نشانہ بنانے کے لیے، جو کہ مکمل کرنے کے لیے ابھی بھی امریکہ اس جنگ کو جاری رکھا ہوا ہے۔ دوسری طرف اگر پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کو دیکھا جائے تو یہاں پر بھی کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ جو سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں ان کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ جاری کیا، ان کی صحت سے متعلق جو شفا اسپتال میں ان کو اب معائنہ کروانے کی درخواست تھی ان کی فیملی کی طرف سے، اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ ملاقات کروانے کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ فیملی سے مل سکتے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ میڈیکل بورڈ بنایا گیا ہے کہ وہ معائنہ کرے گا اور پھر دیکھا جائے گا کہ کس طرح کے علاج کی فیسلٹیز کی ضرورت ہے عمران خان کو۔ تو اسی پر بات کریں گے پورے پروگرام میں۔ ارشاد صاحب، سب سے پہلے مشا کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پاکستان کا رول سر بہت امپورٹنٹ ہے، پاکستان نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، پیس کی بات کی ہے۔ سعودی عرب میں موجود وزیر اعظم شہباز شریف کیا توقعات کر رہے ہیں؟ کیا مٹیریلائز ہو پائے گا؟ کچھ میوچولی کولیبوریٹ کر کے اس کشیدگی کو کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جو آج ابھی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم کی جناب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے، اس کا ایجنڈا تو واضح ہے کہ اس وقت پاکستان کی بھی خواہش ہے، سعودی عرب کی بھی خواہش ہے، ترکی کی بھی خواہش ہے، تمام امن پسند ممالک کی خواہش ہے کہ یہ جو کشیدگی ہے اس کو کم کیا جائے۔ یہ کشیدگی نہ ایران نے پیدا کی ہے، نہ سعودی عرب نے پیدا کی ہے، نہ پاکستان نے پیدا کی ہے، نہ ترکی نے۔ جنگ مسلط کی ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے، اور اس وقت یہ جنگ مسلط ہوئی ہے جب مذاکرات جاری تھے اور اطلاعات امریکی میڈیا کے ذریعے یا امریکی حکام کے ذریعے آ رہی تھیں کہ کافی لچک دکھائی ہے ایرانی قیادت نے، اور نیوکلر ایشو پر بھی اور باقی ایشوز پر بھی، اور بظاہر تو یہ لگتا تھا کہ اگلا جب مذاکرات کا دور ہوگا تو اس میں کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا، خوشخبری دنیا کو ملے گی کہ جی معاملات درست ہو گئے ہیں، لیکن حملہ کر دیا۔ پچھلی دفعہ بھی مذاکرات کے دوران ہی امریکہ نے حملہ کیا تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا یا یہ ہے کہ ٹرمپ کسی صورت نہیں چاہتے کہ اس خطے میں امن برقرار رہے، اس خطے میں حالات درست ہوں اور اسرائیل کے جو عزائم ہیں اس کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ پڑے۔ اب پاکستان کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ وہ ہمیشہ جنگ کے مقابلے میں امن اس کی ترجیح رہا ہے، اور امن کے قیام کے لیے اس نے ہمیشہ کوششیں کی ہیں، اور یہ دورہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ یہ محمد بن سلمان کی دعوت پر ہوا ہے، اس میں ڈسکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کشیدگی کو کس طرح کم کیا جائے۔ ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان یہ جو صورتحال بگڑ رہی ہے اس کو کیسے سنبھالا جائے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کون سا طریقہ کار ہے کہ جو عرب اور مسلم ممالک کے نقصانات کم سے کم ہوں، اور امریکہ کو یا اسرائیل کو یہ باور کرایا جائے کہ آپ جنگ کے ذریعے اور کسی ملک کو تباہ کر کے دنیا میں امن قائم نہیں کر سکتے، اور آپ بھی سکون سے نہیں رہ سکتے۔ یہ 12-13 دن کی
جنگ میں یہ تو ثابت ہو گیا ہے، ٹرمپ صاحب کے دعوے اپنی جگہ پہ، لیکن دیکھیں ایک دن وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم اسکارٹ کریں گے، ہمارے بحری بیڑے جو ہیں وہاں جا کے خلیج اس میں آبناز میں ان جہازوں کو جو تیل لے کر جا رہے ہیں حفاظتی شیل مہیا کریں گے، حفاظت کریں گے، دوسرے دن وہ مکر جاتے ہیں کیونکہ اس کی اپنی جو فوج ہے بحری وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر اچھا ایک تو اس پیچھے ہٹنے سے ایک چیز ثابت ہوگی کہ یہ جو روزانہ وہ جہازوں کی تعداد بڑھا دیتے ہیں، 20 جہاز ڈبو دیے، 40 جہاز ڈبو دیے، اب 58 جہاز ڈبو دیے. بھئی اگر یہ جہاز ڈبو دی ہیں آپ نے، ان کی بحریے کو مکمل ختم کر دیا ہے، تو یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے؟ صحیح بات ہے. فضائیہ کو آپ نے ختم کر دیا، بری فوج کو ختم کر دیا، پاسداران انقلاب کو ختم کر دیا، ان کا جو کمیونیکیشن سسٹم تھا وہ تباہ کر دیا، اور حملے جاری ہیں، اور حملے بلکہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کشیدگی جو ہے، اور پھر یہ تیل کی قیمتیں، ایک دن انہوں نے تقریر کی، خطاب فرمایا نیوز کانفرنس کی کہ جی بس اب جنگ اختتام پذیر ہے، تو تیل کی قیمتیں جو 117 تک گئی تھی وہ 80-81 تک واپس آ گئی. پھر جب ٹرمپ صاحب نے ہی یو ٹرن لیا کہ جی ہم تو سیز فائر وہ جو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے بحری بیڑوں کو، تو اس کے بعد قیمتیں اب پھر جو ہے 90 سے کراس کر رہی ہیں. اور تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا تھا 25 ممالک نے یا 24 ممالک نے کہ ہم اپنے تیل کے ریزرو 40 کروڑ بیرل ریلیز کریں گے، G7 میں یہ فیصلہ ہوا تھا. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی ہمیں نہیں کرنے چاہیے. اب اس کے پیچھے کیا منطق ہے کہ کیا آپ واقعی مارکیٹ کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، دنیا جائے جہنم میں. آپ ریزرو ریلیز کریں تاکہ کم از کم دنیا متاثر نہ ہو تیل کے بحران سے، لیکن وہ بھی آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ سارے جو سینیریو ہے یہی آج ڈسکس ہوا ہے، اور اسی کی روشنی میں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی اس جنگ کو روکنے کے لیے سعودی عرب، پاکستان کیا ادا کریں، حالات کو بگڑنے سے کیسے بچایا جائے، اور ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان جو تلخیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اس کی روک تھام کیسے کی جائے. آپ کو علم ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے شہباز شریف صاحب نے ایرانی صدر سے بات چیت کی ہے، 3 صدور نے ایران کے صدر سے رابطہ کیا ہے، روس کے صدر نے پیوٹن نے، پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، اور اس کے بعد جناب اردوان نے، ترکی کے صدر نے. اور انہی ٹیلی فونک کنورسیشن کے بعد ہی ایران نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کچھ ثالثوں کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش کی جا رہی ہے. ٹرمپ اور امریکہ یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں. سر انہوں نے 3 کنڈیشنز بھی رکھی ہیں. ہاں یہ عجیب دلچسپ بات ہے کہ ٹرمپ صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں پہلے گھنٹے میں، بلکہ انہوں نے تو کہا کہ 1 گھنٹے میں جیت گئے تھے ہم تو. لیکن شرائط جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں جناب مسعود صدر ایران. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس شرط پر جنگ بند کریں گے کہ ایک تو یہ ہمیں گارنٹی دی جائے کہ آئندہ ہمارے خلاف کسی قسم کا حملہ نہیں ہوگا، جارحیت نہیں ہوگی. اور دوسرا دلچسپ بات ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ جو نقصانات ہوئے جنگ کے 12 یا 13 دن کی جنگ میں، اس کا معاوضہ دیا جائے. یعنی وہ باقاعدہ ہرجانہ طلب کر رہے ہیں، تاوان جنگ طلب کر رہے ہیں. اس سے تو لگ رہا ہے ان کا اپر ہینڈ ہے ایران. نہیں اب نہیں، اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک ملک جو 14 ملکوں کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، اور 2 ملک جو ہیں وہ ایک پاگل ہاتھی کی طرح ابھی تک ان کو کہیں سے چیلنج نہیں ہوا، نہ اسرائیل کو کوئی چیلنج ہوا، کسی عرب ملک نے کوئی چیلنج نہیں کیا، نہ امریکہ کو. خیر امریکہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس سے تاوان جنگ مانگ رہا ہے ہارا ہوا فریق. یہ بڑی عجیب بات ہے. اگر واقعی صورتحال ایسی ہے کہ وہ تاوان جنگ مانگنے کی پوزیشن میں ہیں، تو پھر تو امریکی عوام کو، امریکہ کے فیصلہ سازوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے 12 دن کی جنگ میں کیا حاصل کیا ہے. اور آپ نے سوائے اس کے کہ ایران کا تو جو نقصان ہوا سو ہوا، یا اسرائیل کا جو نقصان ہوا،
اصل تو آپ نے اپنے اتحادی جو خلیجی ممالک ہیں ان کو نقصان پہنچا دیا، ان کی معیشت خراب کر دی آپ نے، ان کے جو ہے پرامن زندگی جو ہے وہ متاثر ہو گئی ہے، اور وہ آپ کے اتحادی ہیں، اور حالت یہ ہے کہ آپ ان کی حفاظت کرنے کے بجائے اپنے فوجیوں کو وہاں سے نکال دیا، اپنے شہریوں کو وہاں سے نکال دیا۔ بھئی آپ نے تو ان کی یہ فوجی جو وہاں رکھے ہوئے تھے حفاظت کے لیے، یہ تو ان کی حفاظت کے لیے رکھے ہوئے تھے، یہ آپ نکال کیوں رہے ہیں؟ صحیح بات ہے۔ سر خلیجی ممالک کے لیے کوئی سبق ہے اس میں، کچھ سیکھیں گے وہ؟ یہ خلیجی ممالک کے لیے نہیں، پورے مسلم امہ کے لیے ہے کہ آپ کا امریکہ بہادر دوست نہیں ہے، وہ جو وفادار دوست ہے وہ صرف اور اسرائیل کا ہے، اسرائیل ہی اس کا قابل اعتماد دوست ہے، وفادار دوست ہے، اور وہ خود بھی اس کا وفادار اور قابل اعتماد دوست ہے۔ باقی جو ہے آپ کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے گریٹر اسرائیل کی تکمیل کے لیے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا ارشاد صاحب، جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم نے تو ایران کی ایٹمی تنصیبات کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہداف حاصل ہونے تک ہم جنگ جاری رکھیں گے، تو اگر ایٹمی تنصیبات کو مٹا دیا ہے صفحہ ہستی سے، تو پھر کون سے اہداف ہیں ابھی بھی جو انہوں نے حاصل کرنے ہیں؟ دیکھیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، میرا خیال یہ ہے کہ نہ تو وہ ایٹمی پروگرام کو ڈسمینٹل کر سکے ہیں، اور نہ ہی ایران کی فوج کو اور ایران کی حکومت کو، حکومتی شخصیات کو اس طرح سے جس طرح وہ چاہتے تھے ایلیمینیٹ کر سکیں۔ جو ایک فتح کے لیے، کامیابی کے لیے ضروری چیزیں تھیں وہ حاصل نہیں ہوئیں۔ اب ایک ڈسپریٹ جو ہے سچویشن میں امریکہ کی بھی یہی خواہش لگتی ہے، اور ایران کی بھی، مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایران کو اتنا زیادہ تباہ اور برباد کر دیں، اور اس کا انفراسٹرکچر جو ہے سویلین انفراسٹرکچر اتنا خراب کر دیں، اتنا برباد کر دیں، اتنا تباہ کر دیں کہ جنگ بند بھی ہو جائے، تو اس کے بعد جو جنگ کے بعد کے اثرات ہیں، یا جنگ کے جو اثرات ہیں بعد میں سوسائٹی پر آنے ہیں، مہنگائی کی شکل میں، تعمیر نو کی شکل میں، ظاہر بات ہے جتنا وسائل چاہیے ہوں گے ایران کو انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، اگر مکانات گر جاتے ہیں، کمرشل بلڈنگز گر جاتی ہیں، کمرشل سینٹر گر جاتے ہیں، سڑکیں، پل تباہ ہو جاتے ہیں، تیل کے جو تنصیبات ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے، تو ایک بہت بڑے وسائل چاہیے ہوں گے اسی حکومت کو ملک کی تعمیر نو کے لیے بھی، اور عوام کو مطمئن کرنے کے لیے بھی۔ ظاہر ہے اس کے بعد مہنگائی آئے گی، اس کے بعد افراط زر ہوگا، سارا کچھ ہوگا، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بعد حکومت کے لیے معاملات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے، اور جو کام ہم جنگ کے ذریعے نہیں کر سکے رجیم چینج کا، وہ وہاں کے عوام جو ہیں وہ کریں، اپنی اضطراب کی شکل میں، بے چینی کی شکل میں، مایوسی کی شکل میں، حکومت کے خلاف غصے کی شکل میں، اشتعال کی شکل میں، اور پھر ہمارے جو وہاں ٹاؤٹ ہیں یا ہمارے جو وہاں گماشتے ہیں، ایجنٹ ہیں، ان کے ذریعے ایک ملک کے اندر ویسے حالات پیدا کیے جائیں جیسے عراق میں پیدا کیے گئے، جیسے لیبیا میں پیدا کیے گئے، تیونس میں پیدا کیے گئے، مصر میں پیدا کیے گئے، اس طرح کی صورتحال پیدا کی جائے۔ مجھے تو یوں نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگر جو ٹارگٹس اچیو ہو چکے ہوتے تو اب تک جنگ جاری نہ ہوتی۔ جب خود صدر کے اپنے مشیر یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کو طول نہ دیں، جب ان کے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ جنگ ختم کریں، جب خلیج کے ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب مزید برباد نہ ہونے دیں، تو کون سی چیز ہے جو جنگ کو جاری رکھی ہوئی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ انہیں یہ تو اندازہ ہو گیا ہے کہ رجیم تو چینج ہم نہیں کر پائے، اور اگر بالفرض یہ مان لیا جائے، جو ماننے والی بات تو نہیں ہے، صدر ٹرمپ کی یہ بات کہ جی ہم نے سیکنڈ لائن جو لیڈرشپ وہ بھی ختم کر دی ہے، اب تھرڈ لائن کام کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے تھرڈ لائن
جو وہاں کی لیڈرشپ ہے وہ بھی اس قابل ہے کہ ملک کو سنبھال سکے، ملک پر کنٹرول برقرار رکھ سکے۔ سیکنڈ لائن اور تھرڈ لائن لیڈرشپ اگر اس قابل ہے کہ وہ امریکہ کو چیلنج کر رہی ہے کہ آپ اپنے فوجیوں کو بھیج کر دیکھیں آپ کا کیا شرم کرتے ہیں، آپ اپنا ہرمز میں اپنے جہاز بھیج کر دیکھیں ہم آپ کا کیا اشر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امیدوں تو ختم ہو گئی۔ ایٹمی پروگرام کے حوالے سے میں بات کر چکا ہوں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب تک اگر امریکہ کو یہ معلوم ہو کہ وہاں کا ہم نے فوج ختم کر دی ہے، لیڈرشپ ختم کر دی ہے، بیوروکریسی کا سٹرکچر توڑ دیا ہے، تو وہ فوراً اپنی فوج داخل کرے، قبضہ کرے، جس طرح افغانستان پر پھر فوج آ گئی تھی نا، اس نے مرضی کی حکومت قائم کر دی تھی نا، یہاں کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس کا مطلب ہے یہ چیز ابھی نہیں ہوئی۔ تو اب مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ ایران کو تباہ برباد کر دیا جائے، ایک انتقامی جذبہ کہ جی ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم نے فوجی امریکہ حملہ کرے اور پھر بھی ناکام ہو، تو ایگو ہرٹ ہوئی ہے نا، ٹرمپ کی ایگو ہرٹ ہوئی ہے جو بہت بڑی ہے۔ ٹرمپ تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں تو ایک تڑی لگا کے بھارت جیسے ملک سے اپنی شرائط منوا سکتا ہوں، وینزویلا کے صدر کو کڈنیپ کر کے لا سکتا ہوں، کڈنیپ کر سکتا ہوں، نہیں تڑی لگائی کہ جی ہم ٹیرف لگا دیں گے، اور وہ جو اپنے آپ کو جو ہے علاقے کی سپر پاور کے طور پر ایمرج کر رہا تھا، اور جو کہتا تھا سب سے بڑی جمہوریت، سب سے بڑی آبادی، سب سے بڑی مارکیٹ، وہ 1 منٹ میں ڈھیر ہو گیا۔ اس نے روس سے تیل خریدنا بند کر دیا، ایران کو اس نے اپنے حال پر چھوڑ دیا، بندر عباس سے وڈرا کر گیا، اور آج یہ حالت ہے کہ انڈیا سے کہیں کم آبادی کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے، اور فوج کے لحاظ سے، فوجی وسائل کے لحاظ سے کم تر سطح کا جو ملک ہے وہ امریکہ کے سامنے جنگ لڑ رہا ہے، سامنے ڈٹا ہوا ہے، اور 12-13 دن سے جو ہے وہ چڑھا رہا ہے اور شرائط پیش کر رہا ہے کہ جنگ بند کرنی ہے تو ہماری شرط پہ بند ہوگی، آپ کی شرط پہ نہیں ہوگی۔ تو ظاہر بات ہے ایگو تو ہرٹ ہوئی ہے، ظاہر بات ہے ٹرمپ کے لیے، ٹرمپ کے مشیروں کے لیے، ٹرمپ کے ساتھیوں کے لیے یہ قابل قبول بات تو نہیں ہے۔ تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے یہ جنگ طول بھی پکڑ رہی ہے، اور دھمکیاں بھی جاری ہیں، اور اندر کھاتے جو ہے وہ مذاکرات کی پیشکش بھی ہو رہی ہے، سالسوں کو بھی ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے۔ پیور میڈنس نظر آ رہی ہے امریکہ کی طرف سے۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے عمران خان کے حوالے سے، اس پر تھوڑا سا ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ ارشاد صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی آپ شفا اسپتال تو منتقل نہیں کر سکتے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملاقات کر لیں، اور ایک میڈیکل بورڈ بنا دیا ہے جو کہ معائنہ کر کے نتیجے پہ پہنچے گا کہ کس طرح کا علاج ان کو ملنا چاہیے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیسیجن؟ میرا خیال ہے عدالت کو یہ درخواست جو تھی مسترد کرنے کی بجائے یہ بہتر تھا کہ عدالت یہ کہتی کہ ہم میڈیکل بورڈ بنا رہے ہیں، اور بنایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈاکٹر اس میں ہونے چاہیے، تو یہ میڈیکل بورڈ فیصلہ کرے کہ کسی مریض کو، کسی قیدی کو شفا اسپتال یا کسی اسپتال جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے۔ عدالت نے پہلے تو ہائپ کریٹ کی، ایسی گفتگو، لمبی چوڑی بحث شروع کی کہ لوگوں کو امید پیدا ہوئی کہ شاید وہ کوئی فیصلہ کرنے لگیں، اور پھر وہی فیصلہ کیا جس کے لیے نہ اس کو عدالت آنے کی ضرورت تھی نہ ان کو فیصلہ کرنے کی۔ یہ تو سٹیٹس کو تو پہلے بھی چل رہا ہے، آپ نے کون سا کمال، یعنی عدالتوں کو احترام کے ساتھ یہ عرض کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے وجود کا احساس تو دلائیں، آپ یہ تو کہیں کہ ہم ہیں اور ہم فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ بڑی بات کیا سٹیٹس کو جو انتظامیہ کی، جیل انتظامیہ کی یا حکومت کی خواہش ہے اس کو فیصلے کی صورت میں صادر کرنا جو ہے، یہ تو پھر عدالت تو نہ ہوئی نا، عدالتی فیصلہ تو نہ ہوا۔ تو بہتر یہی تھا کہ اس انداز میں آپ میڈیکل بورڈ پر ہی یہ وزن ڈالتے اور کہتے کہ میڈیکل بورڈ ہم بنا رہے ہیں۔ میڈیکل بورڈ اگر یہ کہتا ہے، کیونکہ ہم کوئی طبی ماہرین نہیں ہیں کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ جی کسی مریض کو جانا چاہیے، کسی قیدی کو جیل جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، یہ بہتر ہوتا عدالت کے وقار اور عدالت کے جو احترام کے حوالے سے بھی، اور جو امیدیں وابستہ عدالتوں سے کی جاتی ہیں۔ اب میڈیکل بورڈ بنا ہے، اب یہ ان ڈاکٹر صاحبان کی ذمہ داری ہے کہ کیا واقعی کسی قیدی کو جو کسی سیریس مرض میں مبتلا ہے اس کو جیل میں رکھنا مناسب ہے،
اور کیا جیل میں رہتے ہوئے اس کا علاج مناسب طریقے سے اور کیئر ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، ان کو بھی ڈاکٹر صاحبان کو بھی بہرحال اپنے جو پیشہ ورانہ تقاضے ہیں، جو اخلاقیات ہیں، روایات ہیں، ان کا پاس رکھنا چاہیے. تو یہ اب ان پر ہے. اچھا، ان کا کوئی پرسنل معالج بھی نہیں رکھا انہوں نے میڈیکل بورڈ؟ یہ عجیب سی بات ہے کہ آخر اس میں قباحت کیا ہے؟ اگر آپ ان کی ایک پیشنٹ جو ہے جس کے ہسٹری سے اس کا ذاتی معالج واقف ہے، اگر اس کو رکھ دیں گے، وہ تو ظاہر پروفیشنل لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ فیصل صاحب ہوں یا عاصم صاحب ہوں، ان کے پروفیشنلزم میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کسی کو. انہوں نے اس سے پہلے بھی کبھی کوئی سیاست نہیں کی، سیاسی بیان بازی نہیں کی کسی قسم کی تھی. اور ایک مثال بھی موجود ہے میاں نواز شریف صاحب کی. ان کے جو والد تھے ڈاکٹر عدنان صاحب جو تھے، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے تھے. ان کے جیل میں جب تھے یا نیب کی جو حراست میں تھے تو وہ روزانہ دوسرے چوتھے ملتے بھی تھے، وہ بیان بھی جاری کرتے تھے. یعنی سیاسی بیان نہیں جاری کرتے تھے، وہ آ کے بتاتے تھے، کنڈیشن بتاتے تھے، جو ایک پروفیشنل طریقہ ہے. بالکل. کیا ہے ذاتی معالج سے کہ وہ کوئی ان کے حق میں کوئی فیصلہ دے دیں گے؟ کیا کریں گے؟ وہ پورا بورڈ بیٹھا ہے. میرا دیکھیں ڈر تو خیر کیا ہوگا، میرا خیال ہے کہ بھئی ایک خام خواہ کا ایک مسئلہ بنا لیا گیا ہے کہ جو انہوں نے کہنا ہے وہ ہم نے نہیں مانا. اچھا، اور تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی. وہ کیا کر لیں گے؟ ذاتی معالج جو ہے وہ جا کے مل کے آ کے چلو جی وہ کوئی پیغام رسانی کر دے گا. بھئی اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ 2 سال میں کیا فرق پڑا ہے؟ صحیح بات. 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا نا، تو کیا فرق پڑا ہے کہ اب فرق پڑ جائے گا؟ کچھ نہیں ہے. یہ صرف اچھا اس سے جو اخلاقی پوزیشن ہے نا حکومت کی، انتظامیہ کی، وہ کمزور ہوتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا خوف ہے، مطلب یہ خوف والی بات کیوں ہو رہی ہے؟ آپ تو ہر موقع کو استعمال کریں اپنے نیریٹو کے حق میں، اپنے نیریٹو کے لیے، اپنے حق کے. ایک ایسی چیز جو اخلاقی طور پر معیوب ہے اس معاشرے میں، ہمارے ہاں ایک ہمدردی کا کلچر ہے. ایک کوئی شخص جو ہے کیسا بھی ہو، جب وہ جیل میں ہو یا جب وہ بیمار ہو تو اس سے ہمدردی جتائی جاتی ہے. تو آپ وہ جو سینٹیمنٹ ہیں پبلک کے، ان کو بھی خام خواہ اگنور کر رہے ہیں. اس سے آپ کو حاصل تو کچھ مورل ہائی گراؤنڈ لوز کر دیا آپ نے، تو اس کی کوئی تک نہیں بنتی. لیکن اب ان کو بھی چاہیے جو مریض کے یا قیدی کے رشتہ دار ہیں، بہنیں ہیں، باقی ہیں، یا جو ان کے پیروکار ہیں، جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، وہ بھی ہر معاملے پر سیاست نہ کرے. اس کی کوشش ترجیح اول جو ہے عمران خان کی ذات ہونی چاہیے، عمران خان کی صحت ہونی چاہیے، اور ان کے لیے آسانی جو ہے ان کی ترجیح ہونی چاہیے. نہ یہ کہ آپ بجائے اس کے کہ فائدہ پہنچیں آپ نقصان پہنچیں یا ان کی تکلیف میں اضافہ کریں. صحیح بات ہے. اس میں دیکھیں نا، بریدنگ سپیس بالکل کم نظر آ رہی ہے ہمیں اس وقت پی ٹی آئی کے لیے. ایک تو ان کی تحریکیں نہیں چل پا رہی، لوگ نہیں نکلتے. پھر دوسری طرف عدالتوں کی طرف وہ جاتے ہیں، وہاں پر ان کو ریلیف نہیں ملتا. بہت نیرو بریدنگ سپیس ہے. آپ کو کچھ نظر آتا ہے کوئی آپشنز کیا ہو سکتا ہے؟ مذاکرات بھی ٹھپ ہو جاتے ہیں. دیکھیں مذاکرات کے علاوہ تو کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور مذاکرات تو آج نہیں تو کل حکومت کو بھی کرنے پڑیں گے، اور پی ٹی آئی کو بھی اسی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے پڑیں گے. کیونکہ ایک تو ہے نا قوم اور ملک کا فائدہ، اس سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے. میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی تک جو 2-2.5 سال 3 سال کی محاذ آرائی میں حکومت کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ حکومت کرنا بذات خود تو کوئی مقصد نہیں ہو سکتا نا. آپ حکومت کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ڈیلیور کریں، عوام کو مطمئن کریں، آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو کیا اس ماحول میں پرفارمنس پر آپ ڈیلیوری پر آپ توجہ دے رہے ہیں؟ ایک پہلو یہ ہے. دوسری سائیڈ سے پوچھا جائے کہ آپ کو اس محاذ آرائی کا، اس لفظ ذرا سخت ہے، جنگ و جدل کا کیا حاصل ہوا ہے؟ آپ نے اپنی تکالیف میں، اپنی مصیبتوں میں اضافہ ہی کیا ہے. تو
اگر آپ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر اپنا فائدہ بھی اس سے حاصل کرتے ہیں، جمہوری اداروں کو بھی آپ مضبوط کرتے ہیں، اور ملک اور قوم کا اجتماعی مفاد جو ہے اس کو بھی سیکیور کرتے ہیں، تو اس میں گھاٹے کا سودا کیا ہے؟ صحیح بات تو کرنا چاہیے، کر کے آگے دیکھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو سٹینڈ سٹل کیفیت ہے وہ کسی کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ ابھی دیکھیے نا صورتحال جو بن گئی ہے، اس میں ہمارے لیے ویسے اس جنگ میں اپورچونیٹیز ہمارے لیے بھی موجود ہیں۔ ایک تو دیکھیں نا، تیل، گیس، توانائی کی وجہ سے تو بحران آ گیا، لیکن جب یہ جنگ ختم ہوتی ہے، یہ جو ہماری نیبر کنٹریز میں، ہمارے ہمسایوں میں توڑ پھوڑ ہو چکی ہے، بلڈنگیں گر چکی ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، اس کی تعمیر نو کے لیے پاکستان سے افرادی قوت کی ضرورت ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہاں جو خوراک کا بحران آیا ہے، اشیاء خورونوش کی کمی واقع ہوئی ہے، تو ان کو ظاہر بات ہے سبزیوں کی، پھلوں کی، دالوں کی، گندم کی، چینی کی، اور بہت ساری اشیاء ہیں جن کی وہاں شارٹیج ہو چکی ہے، ان کو فوری ان کی ضرورتیں جو ہے ہم پوری کر سکتے ہیں۔ ایک مارکیٹ ہمیں مل رہی ہے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری اعتماد میں اضافہ ہوا ہے کہ امریکہ بھاگ گیا ان ممالک سے چھوڑ کے، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج بھی پاکستان جو ہے جس طرح ایران کے ساتھ ہے، ایران پر جارحیت کے حوالے سے، اسی طرح ان ممالک کے ساتھ ہے کہ ان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو اعتماد میں اضافہ جو ہے، تعلق اور ربط میں جو بہتری آئے گی، وہ بھی تو ایک ہماری اچیومنٹ ہوگی اور ہمارے لیے ایک فائدہ مند چیز ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری اپورچونیٹیز ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس کو کیسے استعمال کرتی ہے اور کیسے اپنے فائدے میں ان کا فائدہ اٹھاتی ہے اور لانگ ٹرم فائدے میں تبدیل کرتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ ناظرین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے رہنما پی ٹی آئی فیصل حسین چودھری صاحب نے۔ سر بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ فیصل صاحب، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا ہے آج، اور شفا اسپتال میں منتقل کرنے کی جو درخواست تھی اسے مسترد کر دیا گیا ہے، لیکن فیملی سے ملاقات کی اجازت دی گئی ہے اور میڈیکل بورڈ بنانے کی سر ہدایت دی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اب ڈیفینیٹلی دیکھنا ہی ہوگا کہ میڈیکل بورڈ جو ہے وہ کون سے ڈاکٹرز پہ مشتمل ہوتا ہے، کیا اس میں گورنمنٹ جو ہے اس آرڈر میں انا کی بھینٹ چڑھتا ہے، یا مطلب اس کو ایک طریقے سے اچھے طریقے سے استعمال کر کے کوئی ان کا جو ذاتی مالک ہے وہ بھی شامل کر لیں، تو اس سے یہ جو ایک بے چینی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے شفا خانے میں شفٹ کرنا وہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ ان کا جو آنکھ ہے کا جو علاج ہے اس کا جو پوسٹ آپریشن بھی ہوتا ہے، یعنی پوسٹ پروسیجر جو معاملات ہیں وہ بھی بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے ابھی وہ ظاہر فیصلہ تحریری طور پہ ابھی ایشو نہیں کیا گیا، جب ایشو آتا ہے تو زیادہ ہم ڈیٹیل میں پڑھ کے بات کر سکیں گے، لیکن میڈیکل بورڈ کی کیا ریکمنڈیشنز آتی ہیں، وہ اگر کہتے ہیں کہ جو ہاسپٹل شفٹ کریں تو پھر کیا حکومت جو ہے ظاہر اس کو پھر وہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیسے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ فیصل صاحب، یہ جو فیصلہ زبانی سنایا گیا، اس سے کیا آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ کوئی ریلیف ملا ہے کہ یہ بورڈ اس لیے بن رہا ہے کہ یہ فیصلہ کرے کہ ان کو ہسپتال میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، یا یہ بورڈ بھی وہ جس طرح حکومت کی خواہش کے مطابق ہی ایک فیصلہ آیا ہے کہ جی ٹھیک ہے ایک بورڈ ہے، اور اسی میں ڈاکٹروں کو بھی سجیسٹ کیا گیا، وہی 2 ڈاکٹرز ہیں جو پہلے بھی ان کا معائنہ کر چکے ہیں، ابھی تک فیملی ڈاکٹر کو شامل کرنے کی کوئی اس فیصلے میں، زبانی فیصلے میں تو کوئی بات نہیں ہوئی؟ جی بالکل، جو اگر وہ پہلے میڈیکل بورڈ جو ہے وہی اگر رہنا ہے تو پھر تو اس پہ تو شکوک و شبہات پہلے ہی سے کیے گئے ہیں۔ انفیکٹ بورڈ پہ شکوک و شبہات نہیں ہیں، فیملی وانٹس ٹو میٹ خان صاحب، ان سے بات چیت کرنا چاہتی ہے، نیچرلی خواہش ہوتی ہے رشتوں کی، کہ جی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی طبیعت ناساز ہے تو وہ دیکھنا بھی چاہیں گے، کافی عرصے سے ان کی ملاقاتیں بھی بند ہیں۔ اس میں دیکھیے جو کمٹمنٹ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد میں دی ہے
کہ وہ ذمہ داری لیتے ہیں. آپ ارشاد صاحب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ریلیف ہی سمجھی جاتی ہیں جس قسم کا ماحول ہے. اب اس ماحول میں تو اتنا حبس ہے کہ لو کی بھی چلے تو لوگ دعا کرتے ہیں کہ لو ہی چل جائے، اتنا حبس ہے. تو سیاسی حبس ہے، اس میں اگر کوئی تھوڑی بہت اس طرح کی بات آتی ہے پھر ظاہر عدالت اس کو دیکھے گی، میڈیکل رپورٹ کو، میڈیکل بورڈ کی، تو یہ جو ہے وہ ان چیک نہیں جائے گا. اب اس کو ان کی لیگل ٹیم کیسے استعمال کرتی ہے، اس کو آگے کیسے بڑھاتے ہیں، یہ چیز امپورٹنٹ ہوگی. صحیح. سر ویسے خان صاحب کی اب لیگل ٹیم میں اعتزاز احسن صاحب آئے ہیں، بڑا نام بھی ہے، ان کا اثر رسوخ بھی ہے، ظاہر بات ہے قابلیت صلاحیت بھی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اعتزاز احسن صاحب جو ہیں کوئی ریلیف لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یا ان کی وجہ سے مزید معاملات خراب ہوں گے، کیونکہ گڈ بک میں تو وہ کہیں نہیں ہے؟ دیکھیں سر، اعتزاز صاحب کا آنا جو ہے وہ بنیادی طور پہ تو جو سیاسی قیادت ہے وکلا کی، اس پہ عدم اعتماد ہے نا. اور پھر انہوں نے جب دیکھا، اعتزاز صاحب آپ کو پتہ ہے وہ بتا بھی رہے تھے، ہمیں تو کافی عرصے سے پتہ، وہ پارکنسنس میں مبتلا ہیں اور وہ ایک عمر بھی ان کی کافی ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، شفا دے. لیکن یہ ہے کہ باہر طور پر ان کا تجربہ بہت ہے. شاہ صاحب وہ ان سیاسی معاملات کو، کیسز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. وہ ان مطلب جو عروج و زوال ہے سیاسی پیپلز پارٹی کے، ان کی لیڈرشپ کا، اس میں رہے ہیں، ان کی بڑی خدمات بھی ہیں. تو ان کا ایک شخصیت جو ہے کورٹ میں کھڑی ہوئی اور گفتگو جو ہے وہ تو لازماً باقیوں سے بہتر ہوگی. اس وقت اعتزاز صاحب کا ٹیم میں شامل ہونا میں سمجھتا ہوں اچھا اور مستحسن فیصلہ ہے. اور یہ بھی اب فیملی اور عمران خان صاحب کو بالکل یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر میں ہوں اور میرا ایک وکیل جو ہے سلمان صفدر صاحب، بارنگ ان کو آپ سائڈ پہ کر دیں کیونکہ وہ سیاسی وکیل نہیں ہیں، تو اگر میری ضمانت نہیں ہوتی یا میرے لیے کوئی میرے وکلا جو ہے وہ نہیں کر سکتے، تو اگلی دفعہ میں تو کبھی بھی پیش نہیں ہونے دوں گا. تو لیگل ٹیم جو ہے اس کو دیکھیں کہ اس میں کون سی ایڈیشن ہو سکتے ہیں، اور پروفیشنل لوگ جن کی یہ مجبوری نہ ہو کہ شام کو ججز کو گالیاں بھی دینی ہیں. دیکھیں، کیونکہ ججز کو اگر آپ برا بلا کہیں گے، عدالتوں کو آپ سنائیں گے، تو پھر اس سے ظاہر ہے وہ پھر ریلیف آپ کو وہ نہیں ملے گا جو ملنا ہے. حق بھی بنتا ہوتا ہے، بالکل قانون بھی ہوتا ہے، لیکن عدالت کو سنبھالنا، ججز کو سمجھنا، یہ بھی ایک آرٹ ہے. خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ وہی جو آپ کے پاس ہیں جی، ہمیں تو کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ ان کو کیا ہے. وہ جو ایک پریس ریلیز ہے، نہ تو خان صاحب سے کسی کی ملاقات ہوئی ہے، نہ ان کی صحت کے بارے میں کچھ چیزیں باہر آئی ہیں، نہ کسی نے ان کو دیکھا ہے، نہ ان کو سے پوچھا ہے. تو پھر ایسی صورتحال میں ان کی جو صحت ہے وہ حکومت کی بیان بازی کے اوپر تو یقین نہیں کیا جا سکتا. کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ حکومتی وزراء یا ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ یقین کیا جائے. جب تک فیملی یا معالجین جو ہیں وہ جائیں دیکھیں، تو وہ تو وہی ایک مناسب طریقہ ہے. اور ظاہر ہے عمران خان صاحب فارمر پرائم منسٹر ہیں، اور عدالت میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. جو نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں آج پڑے ہیں، جو خدا کا شکر ہے کہ چلیں وہ پریزن رولز بھی پڑے ہیں، وہ بھی پڑا ہے. تو اس میں پہلی دفعہ انپریسیڈنٹڈ کوئی کسی قسم کا ریلیف نہیں مانگا گیا تھا. فیملی کو ایکسیس جو ہے اس پہ بھی مجھے علم ہوا ہے کہ فیملی کی ملاقات کا بھی ذکر نہیں ہوا، اور وہ بھی نہیں ہے. تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر بات وہیں کی وہیں تقریباً کھڑی رہے گی. اچھا ویسے صاحب، آپ کا ایک قانونی تجربہ اور قانونی مہارت، اہلیت اپنی جگہ پہ، ایک سیاستدان بھی ہیں، سیاسی ورکر بھی ہیں. آپ یہ فرمائیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے خطے کی، بلکہ پوری دنیا کی، ایک جنگ ہے، ایک ملک 14 ملکوں کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، اور یا 14 ملکوں پر حملے کر رہا ہے، اور خطہ پورا جو ہے بحران میں مبتلا ہے. تیل کا بحران بھی ہے، خوراک کا بحران بھی ہے، اور جنگ کا دائرہ وسیع ہونے کے بھی امکانات ہیں. اس وقت حکومت خارجہ پالیسی پر تو اس کی اپروچ جو ہے وہ درست نظر آتی ہے، سب اس کے جو ہے اس پہ اطمینان ظاہر کر رہے ہیں. لیکن اندرونی سطح پر حکومت کو کیا کرنا چاہیے
کہ یہ قوم جو ہے متحد بھی نظر آئے اور یہاں سیاسی استحکام بھی نظر آئے جو ظاہر معاشی استحکام پر بھی اثر انداز ہوگا۔ ارشاد صاحب، آپ نے بہت اچھا ایک سچویشن کی وضاحت کی، سوال کیا۔ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اندرونی استحکام ضروری ہے۔ دیکھیں، بیرونی طور پہ تو پاکستان جتنا ان جنگوں سے لڑائیوں سے دور رہے گا وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ اندرونی طور پہ جو پیٹرول کی جو توانائی کا ایک بحران ہے اس کا اثر ہم پہ پڑا ہے اور اس کی ہینڈلنگ بہتر کی جا سکتی تھی جو کہ حکومت نے نہیں کی، اور ایف پی آر کی جو ٹیکس کلیکشن میں فیلئر تھے ان کو جو ہے وہ اب پورا کرنے کے لیے پیٹرول کی 1 لاکھ قیمت بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے، اور ابھی شاید جو اگر یہ جنگ اور ہفتہ 10 دن نہ رکی تو پھر یہ اس کے جو ہے نا بہت زیادہ امپلیکیشنز، اثرات پڑیں گے ہمارے اوپر، جو کہ ہماری کیونکہ معیشت جو ہے وہ بالکل فریجائل ہے، وہ طاقتور نہیں ہے، اور ایران کے ساتھ ایران نے کی اور فلسطین کی جو سچویشن ہے میرے خیال میں مس کیلکولیٹ کی ہے امریکنوں نے اور اسرائیلینز نے، کیونکہ ایران ایک بہت پرانی قوم ہے، اور وہ تو جب یونانی حکمران تھے تو سائپرس دا گریٹ اس وقت بھی ایک بہت بڑے ایران کے جو موجودہ حصہ ہے اس پہ قابض تھے، اور بڑی طاقتور ایک فوج تھی، اور اس زمانے سے جو ہے وہ ایک طاقتور قوم کے طور پہ دنیا کے نقشوں پہ موجود رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو جو توانائی کا بحران ہے وہ ہمیں کافی زیادہ ڈیمیج کر رہا ہے اور کیا ہے اس نے، اور مزید کرے گا، کیونکہ گیس کی بھی جو ہے وہ شپرس بند ہوئی ہوئی ہیں، ایل پی جی جو ہے وہ بھی نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے بھی ایک پرابلم ہے۔ قطر اور کویت اور یو اے ای جو ہے وہ انڈر اٹیک ہیں۔ سعودی اور ایران کے بیچ میں تو پاکستان نے ایک بیلنس کریٹ کروایا ہے جو کہ اچھی بات ہے۔ ہم اس خطے میں جتنی جلدی جنگ ختم ہو اس کے حق میں ہیں۔ اور ارشاد صاحب دیکھیں، اندرونی طور پہ استحکام تب آئے گا جب عمران خان سے معاملات کیے جائیں گے، اور جب تک وہ معاملات نہیں کیے جائیں گے آپ سیاسی عدم استحکام وہ برقرار رہے گا، اور آپ ایک ہائی ٹائم ہے عمران خان صاحب کو ہاسپٹل میں شفٹ کر دینا چاہیے۔ اس سے بہت ایک اچھا جیسے جاتا ہے، اور وہاں پہ ملاقاتوں پہ پابندی جو ہے آپ لمیٹڈ کر دیں، اور ان کو بتا دیں کہ جی اگر آپ نے کوئی ایسی بات کی تو آئندہ ہم بات نہیں کریں گے، آپ کی ملاقات ختم ہو جائے گی۔ اور میرا خیال ہے جو پچھلے اکتوبر سے لے کے اب تک جو ملاقاتیں بند ہوئی ہیں، 3 نومبر کو غالباً عظمیٰ بی بی کو ہوئی تھی، تو کافی سیکھ لینا چاہیے، فیملی کو بھی ذرا محتاط انداز اختیار کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب سے ملنا، ان کی صحت اور ان کی زندگی جو ہے اس کے بارے میں انفارمیشن ہونا زیادہ ضروری ہے، نہ کہ ایک سیاسی گفتگو کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی گفتگو محمود خان چکزئی یا ان کے اوپر چھوڑ دی جائے، ناصر عباس صاحب کے اوپر، تو بہتر رہے گا، اور فیملی جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرے اور تھوڑا ایک فہم و فراست سے کام لے۔ فیصل صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے، بحرانی کیفیت جو ہے، یہ اپورچونٹی نہیں ہے حکومت کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی، کہ چونکہ حالات ایسا رخ اختیار کر چکے ہیں، نہ تو اب کوئی تحریک چل سکتی ہے، نہ عوام تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت کوئی ملک کے اندر انتشار یا تحریکی کیفیت پیدا ہو۔ حکومت کو بھی ایک موقع ملا ہے اور اپوزیشن کو بھی کہ اسی کے بہانے وہ اپنی تلخیاں کم کر کے مل بیٹھیں اور کوئی راستہ نکالیں۔ کیا دونوں میں یہ اہلیت نظر آتی ہے کہ وہ اس کو اپورچونٹی کے طور پر استعمال کر سکیں اور اس موقع کو ملک کے مفاد کے لیے اور جمہوریت کے مفاد کے لیے استعمال کریں؟ شاہ صاحب، یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کیسے اٹھتی ہے۔ دیکھیں، جب تک پاورفل کوارٹرز، اور وہ حقیقت ہے، کوئی تنقید نہیں ہے، پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا رول ہے پاکستان کا، وہ حکومت جو ہے وہ بالکل ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر وہاں سے جو معاملات ہیں وہ حل ہونے کی طرف آئیں گے تو معاملات حل ہوں گے۔ ظاہر عمران خان اپوزیشن میں تو عمران خان صاحب خود ہیں، ان کے علاوہ تو کسی سے بات اور ہو نہیں سکتی، انہی کے ساتھ بات کرنی پڑے گی جس نے بھی کرنی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جب تک وہاں سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتی، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، ایک موقع ہے، محل ہے، ایک اس وقت اگر کوئی حکومت کی طرف سے یا کی طرف سے کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہیں وہ آتے ہیں، اور فیملی کو بھی ضد نہیں کرنی چاہیے، ان کو ہاسپٹل شفٹنگ کی جو آفر تھی وہ لے لینی چاہیے تھی۔ اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے، جیل کے ماحول میں، اسپتال کے ماحول میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے کچھ چیز بھی نکل آتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو کرنا جب تک نہیں چاہے گی۔ دیکھیں، 3 فریق ہیں اس سارے کانفلکٹ کے،
وہ ہے حکومت اور پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب، بلکہ پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب، ان تینوں کے درمیان کوئی معاملہ ہوگا تو یہ بہتر جو ہے معاملات کو استحکام کی طرف جا سکتے ہیں، ورنہ یہ عدم استحکام ہمیں کافی ڈس پہنچا چکا ہے، کافی ہمیں اس کا نقصان ہوا ہے اور شاید مزید ہوگا بھی۔ ابھی حالات ایسے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایک ڈیولپڈ اسٹیٹ والا یا ایون ڈیولپنگ اسٹیٹ کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں، تو اچھی بات تو یہی ہے کہ سب دو قدم پیچھے ہٹے۔ ٹھیک ہے فیصل صاحب، جو حکومت نے فیصلے لیے ہیں آئل کے بحران سے نمٹنے کے لیے، ظاہر ہے اکنامک امپلیکیشنز ہیں بہت زیادہ اور سخت فیصلے لینے پڑے ہیں حکومت کو، کیا اپوزیشن ان فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، آن بورڈ ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے بولا بھی کہ اس کو بہتر طریقے سے مینیج کیا جا سکتا تھا، تو کوئی سجیشنز؟ دیکھیں خطے کے دوسرے ممالک میں راشننگ ہوئی ہے اور فیول راشننگ ضرور ہوئی ہے، یعنی ایک لمیٹڈ حد تک فیول دینے کی بات کی گئی، لیکن قیمتیں نہیں بڑھی۔ ہمارے یہاں پہ دونوں ہو گئے ہیں، یعنی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں اور 4 دن کی آسٹیرٹی آپ نے 3 دن کے میئر بھی لیے ہیں۔ اب جو صورتحال ہے میرا نظر میں تو اس میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عید کے نزدیک آپ یہ مارکیٹس بند کریں گے، فیکٹریاں بند کریں گے، دفتر بند کریں گے، تو ظاہر ہے پھر لوگ کہاں سے روزگار تلاش کریں گے؟ دیکھیں نا، جب بازار کھلتے ہیں لوگ دفتروں میں جاتے ہیں اور اپنا کوئی نہ کوئی قطع کلام معاف فیصل صاحب، مارکیٹیں یا انڈسٹری بند کرنے کا تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا 4 دن کا، وہ تو صرف یہ ہوا ہے سرکاری دفاتر، تعلیمی ادارے۔ سر یہ جو تعلیمی ادارے اور دفاتر ہیں، وہ انڈسٹری تو آلریڈی بند ہے جی۔ 60% 65% جو انڈسٹری ہے پنجاب کی وہ بند ہے۔ پنجاب ذرا بہت بڑا صوبہ، باقی صوبوں کے بارے میں میرے فگرز اتنے زیادہ، ایپٹما جو ہے وہ آپ ٹیکسٹائل سیکٹر کو دیکھ لیں، وہاں پہ سب سے زیادہ ارشاد صاحب جو مار پڑی ہے وہ ذمہ دار کو پڑی ہے، اور ذمہ دار جب تک خوشحال نہیں ہوتا ملک خوشحال نہیں ہوتا۔ دیکھیے اس چیز کو، اب اگر آپ اتنا مہنگا جو پیٹرول ہے، فیول ہے، ڈیزل، وہ ہمارے جو ذمہ دار ہیں، ہمارے ٹھیکے ٹوٹ گئے ہیں۔ ہمارے جو اچھی جو پارٹیاں تھی جو کہ ٹھیکے وقت پہ دیتی تھی، وہ بھی پچھلے سال سے ہمیں لنگر کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس بار، اور ہمیں ظاہر مجبوری سمجھنی پڑتی ہے ایک دوسرے کی، کہ یعنی آلو کی جو فصلیں ہیں وہ افغان بارڈر ٹریڈ بند ہے، اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے۔ پیرشبل نان پیرشبل آئٹم جو ہیں، سبزیاں ہوں، فروٹ ہوں، گندم ہو، باقی چیزیں جس سے کوئی سینٹرل ایشیا تک جاتی تھیں، وہ سارا رک گیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو فصلوں کی جو نقصان ہے وہ بہت ہوا ہے۔ اب سبسیڈائزڈ آپ ظاہر ہے نہیں دے رہے، تو اتنا مہنگا ڈیزل لے کے جو پہلے خرچہ پورا نہیں ہوا، تو پر ایکڑ کاسٹ اس کی اوپر چلی جائے گی۔ تو یہ سارے ایکومولیٹو جو فیکٹر ہے نا جی، اور پھر ظاہر ہے آپ کی جو باہر سے جس وقت خلیج کی صورتحال ہے، سب سے زیادہ ریمیٹنس آتی ہے وہاں سے، اور وہاں پہ بھی معاملہ وہ بڑا دگرگوں ہوا ہے، تو وہاں سے بھی پیسے جو ہیں وہ آئیں گی، تو اس کا ملک کے عوام کے اوپر، اوور آل معاشی صورتحال کے اوپر تو اثر پڑتا ہے نا جی۔ اگر یہ آسٹیرٹی میئرز پہلے لے لیے جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 3 دن کی عدالتیں بند اور تعلیمی ادارے بند، یہ میرا خیال میں تو کوئی عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل حسین چودھری، قانون اور پی ٹی آئی کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، کو بہت شکریہ۔ ارشاد آپ سب کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین ڈسکشن آپ نے سنی، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔